کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے، اس کے نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں، وہ قاری قرآن بن جاتا ہے۔ اچھا، تو استنباط کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بنیادی موضوعات اگر ڈاکٹر صاحب لیے جائیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے شمار کروں گا ان کا جو فلسفہ خودی ہے، جس کی تعبیر وہ بہت مختلف شد پریشاں جو ہے خواب من کثرت تعبیر ہا کا معاملہ بنا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف کی اصل میں ان کے ایک شارح جو ڈاکٹر رفیع الدین نے کی ہے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک ڈوول پرسنالٹی کا حامل ہے، انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی بھی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے بقیہ حیوانات سے انسان کا۔ یہ بات بہت پہلے شیخ سعدی کہہ چکے تھے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان زیادہ جو ہے یہ عجیب معجون ہے، چوچو کا مربع ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے، حیوان بھی ہے۔ تو یہ جو اصل میں انسان کے اندر کا فرشتہ ہے، انسان کے اندر جو روح ملکوتی، یہ اصل انسان ہے، یہ اس کی انا ہے، یہ اس کی خودی ہے، یہ ہے اصل میں جس کو کہ وہ کہتا من، یہ وہ ہے اس کی طرف اس بات۔ اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ حیوانی انسان جو ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جب سید نذیر نیازی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلسفہ نیٹشے سے لیا ہے، کوئی برکساں سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ کہ اچھا کل آنا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ شاعر مشرق جو ہے وہ مجھے یہ سعادت بخش رہا ہے۔ میں وقت معین پر وہاں گیا اور میں پینسل اور کاپی لے کے بیٹھ گیا اور فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لو۔ تو میری ساری جو ہے وہ اوس پڑ گئی امیدوں پر کہ میں سمجھتا تھا وہ فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن مجید۔ کہا سورہ حشر نکالو۔ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد وہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون۔ یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پھنسی نکل آتی ہے، دوڑتا ہے، علاج کرتا ہے۔ وہ غافل کس سے ہے؟ وہ اصل انسان جو اندر کا ہے، جس کے بارے میں مجھے اپنشد کا ایک جملہ ملا ہے بڑا پیارا۔ حکمت تو قدیم ہے نا، ہر شے ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material sheets which encompasses real self۔ یہ ہے اصل ریئل سیلف۔ اس کو جس طرح اجاگر کیا ہے علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ روح دین کا احیاء اسی کے ذریعے سے ممکن تھا۔ یعنی جو فلسفہ خود کی آپ نے بات کی، وہ اقبال نے نہ نیٹشے سے لیا، نہ برگسا سے لیا، نہ ابن عربی سے لیا، قرآن کریم سے لیا، اور سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ فرزند اقبال، آپ یہ فرمائیے کہ گھریلو زندگی میں اقبال کا تعلق قرآن کریم سے کیا دیکھا آپ نے؟ مشہور ہے واقعہ کہ ان کے والد جو تھے وہ بھی صوفی منش تھے جی، اور کیونکہ شروع سے ہی حضرت علامہ کو قرآن کی تلاوت کی انہوں نے ایک طرح سے عادت ڈالی ہوئی تھی، تو اکثر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کہہ کے چلے جاتے لیکن بات نہ کرتے۔ تو اسی طرح ہوتا رہا، یہ 2 روز 4 روز 5 روز، اور ان کا بڑا تجسس بڑھ گیا کہ یہ پتہ نہیں میرے والد مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میاں جی کہتے تھے ان کو۔ اچھا، تو میاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ایک دن پھر جس وقت یہ گزر رہے تھے تو ان کو روک لیا بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے اب آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے۔ جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ گزر جاتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ کچھ سے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو کہنے لگا اچھا میں آج بتا دیتا ہوں تمہیں کہ بیٹا جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے، بس یہی خدا تم سے ہم کلام ہے، خدا تم سے ہم کلام، اور صرف یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں۔ اور علامہ نے یہ بات اپنی گرہ سے مان لی۔
تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں جو ایک منٹ، علامہ نے اس کو اپنے ایک شعر میں بھی واضح کیا، جی ہاں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ٹھیک ہے، یہ شعر پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ جی، تعلق ان کی وابستگی تھی، اور اسی سبب مثلا یہ دیکھیے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ پہاڑ بھی اس امانت کو لینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کوئی بھی نہ تیار ہوا اور صرف انسان ہی تھا، تو یہ امانت کے معنی خود ہی کے کرتے ہیں۔ ان کے جو نقاد ہیں مثلا H.R. گب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سند تو اس پہ دے نہیں رہے، اور امانت کا ترجمہ اپنے طور پر بحیثیت اس کے پرسنالٹی یا شخصیت یا خودی کی امانت کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اور اس کے متعلق کوئی سند پیش نہیں کر رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کو یہ اپنے معنوں میں پیش کرتے ہیں۔ بعض تو ان کو کہتے ہیں عربی دانی پہ شبہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اس قرآنی آیت کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ معنی اپنے طور پر کر جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے معنی پہنا دیتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک جاوید نامے میں شعر ہے مولانا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تو اتنی تعبیریں ہیں جو آگے آنے والی صدیوں میں لپٹی ہوئی ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیریں ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق بقول علامہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، اور اس بنا پہ وہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآنی آیات کی وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور قرآن کریم وہ معجزاتی کتاب ہے، ظاہر ہے آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب، کہ وہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، فنڈامنٹل موجود رہیں گے زمانے کے اعتبار سے۔ وہ اس کو بھی اپنی اصطلاح میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو عقیدہ جس کا انحصار یعنی بعض مستقل قدروں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہو، تو اس قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قیمتی اقدار ہیں، بعض ان میں مستقل ہیں وہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض تغیر کے عالم میں بھی ہیں، اور یہ جس قوم کا سرمایہ ہو، ان کی عقیدہ ہو، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تغیر بھی ہے جی، اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسان خود جتنا بھی ارتقا کر لے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، میں مولانا کو اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ علامہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا نزول یا قرآن کا نزول ایک طرح سے عقل استقرائی کا نزول ہے، اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے جو دلائل اپنی طرف سے دے رکھے ہیں ان میں نہ ہی وہی ختم ہو گئی کہ وہی آگے پھر نہیں ہوگی، کیونکہ عقل استقرائی آپ کو آگے اس کا نزول یہی ہے کہ اپنے کندھوں پر یہ بوجھ رکھ کے آگے چلو، تو پھر ساتھ ہی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی دینی پیشوائی کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کے ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں کہ مذہبی پیشوائیت سے ان کی کیا مراد تھی، چونکہ اسلام سے پیشتر جو ادیان ہیں ان میں پریسٹہوڈ بھی ہے، وہاں یعنی خواہ وہ آپ یہودیت کو لے لیں خواہ عیسائیت کو لے لیں، اس میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان، یہ اسلام نے ختم کر دیا۔ یعنی یہاں پر دینی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کا جو کردار ہے یا علماء کی جو حیثیت ہے اور جو دین کا جو فریم ورک ہے، اس میں علماء کی حیثیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، وہ تو اس بنا پہ کہ وہ خود ایکوائر کرتے ہیں، شخص کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء کی حیثیت، اچھا علماء کے تعلق سے اقبال کیا میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ بندہ اور رب اس کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اچھا، اسرار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فلسفہ خودی جو استنباط کیا علامہ نے وہ قرآن کریم سے کیا، کوئی اور واسطہ کوئی اور جو بہت بڑا الزام، جیسا آپ نے فرمایا کہ علماء بھی الزام لگاتے ہیں، تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نیتشے کا وہ جو سپرمین والا جو آپ سب جانتے ہیں، تو فلسفہ خودی کا لابھ جو بند مومن کی بات ہوتی ہے اور جو چیزیں ہیں قرآن کریم سے علامہ صاحب نے کن کن طریقوں سے استنباط کیا؟ دیکھیے، یہ جو سپر مین کا تصور ایسے ہی نیچے کے ساتھ انہوں نے ملا کے رکھ دیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے ہاں اپنے فلسفے کے جو اسلامی فلسفہ ہے یا اسلامی فکر ہے اس کے متعلق کوئی زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ لیجئے الجیلی کو،
الجالی کی کتاب ہے انسان کامل. پھر اس کے بعد نے ابن یہ جو